السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 26 شعبان المعظم جمعہ کی رات ہے، کل ہفتے کا دن ہے اور تقریباً 9 اپریل کا دن ہے۔ ہندوستان اور خاص طور پر جنوبی ہند اور دکن کی تاریخ کا ایک بہت ہی یادگار دن اس لحاظ سے رکھا جائے گا کہ آج کے دن کو اللہ رب العزت نے دکن اور حیدرآباد کی ایک انتہائی علمی، روحانی اور بزرگ ترین شخصیت کو اس دنیا سے دنیا فانی سے دار باقی کی طرف اپنی طرف اور اپنے پاس بلانے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ آج کا دن بلکہ یہ رات عام راتوں سے زیادہ تاریک نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے کہ آج دکن کی علمی دنیا، جنوبی ہند کا علمی ماحول اور علمی تمام حلقے آج اپنی یتیمی کا احساس کر رہے ہیں، اور پورا دکن، اس کے ہر مکتب فکر کے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، مفتیان کرام سب آج ایک انتہائی علمی اور روحانی شخصیت، میری مراد حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب صدر مفتی جامعہ نظامیہ سے ہے، وہ آج رات 9:30 بجے وصال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے اور محبت رکھتا ہے اور چاہت رکھتا ہے، رب ذوالجلال بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب دکن کی انتہائی علمی اور روحانی خانوادے کے ایک چشم و چراغ تھے۔ جامعہ نظامیہ کے سابق شیخ الجامعہ حضرت مولانا مفتی رحیم الدین صاحب قبلہ رحمہ اللہ تعالی کے بھتیجے، اور آپ کی پرورش میں زندگی گزاری اور ان کی زیر سایہ پرورش پائے، اور جامعہ نظامیہ کے دارالافتاء سے زمانے طالب علمی سے وابستہ رہے، اور باضابطہ طور پر دارالافتاء جامعہ نظامیہ سے سن 1963 میں 1963 میں وابستہ ہوئے۔ اصل آپ کی پیدائش 1939 یعنی 1939 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور الحمدللہ آپ نے اپنی عمر کا ایک طویل عرصہ، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنے زمانے طالب علمی سے لے کر اس دنیا سے کوچ کرنے تک کا ایک ایک لمحے کو اس امت کی امانت سمجھا، اور آخری لمحے تک امت کو یہ امانت سونپی، اور اللہ رب العزت کو یہ برگزیدہ شخصیت اتنی محبوب اور اتنی پسندیدہ تھی کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو امت کے لیے استعمال فرمایا۔ امت بحسن خوبی، بغیر کسی اختلاف کے، ہر مکتب فکر کا عالم دین آپ کو اپنا سرپرست، اپنا بڑا اور اپنا رہبر اور اپنا رہنما اور اپنی علم اور اپنی تفقہ اور اپنے معلومات کی صنعت سمجھتا تھا۔ عزیزان گرامی، جنوبی ہند اور شمالی ہند کا ایک بڑا فرق حضرت قبلہ کی ذات گرامی کو دیکھنے سے سمجھ میں آتا۔ علماء کرام جب دیکھتے تو ان کے علم میں استحکام آ جاتا، بزرگان دین، اللہ والے، اولیاء اللہ جب ان کی نگاہوں میں دیکھتے تو انہیں خدا یاد آ جاتا۔ طلباء اور عوام الناس تو کیا، علماء، بڑے بڑے مشائخین، بڑے بڑے بزرگوں کے لیے ان کی اپنی علمیت، ان کی اپنی روحانیت کے لیے حضرت سند سمجھے جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، آج حیدرآباد دکن یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ علماء کرام، عوام الناس، ہر ایک سے اپنا یکساں رویہ اور یکساں تعلق رکھنے والی شخصیت، کم و بیش 60 سال سے زائد، 6 دہائیوں سے زائد علم کی، دین کی، حضور کی نوکری اور خدمت کرنے والی شخصیت،
جنہوں نے ایک طویل عرصہ دائرۃ المعارف العثمانیہ کے شعبہ تحقیق کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم نبوت کے نایاب و نادر نسخوں کو، کمیاب و نایاب نسخوں کو منظر عام پر لانے کے لیے آپ نے بڑی کوششیں کی، اور بہت محنت اور علم ریزی کے ساتھ تحقیقاتی کام تقریباً 35 سال تک دائرۃ المعارف العثمانیہ میں آپ نے انجام دیا، اور جامعہ نظامیہ کے دارالافتاء سے کبھی جز وقتی اور کبھی ہمہ وقتی مکمل طور پر وابستہ رہے، اور تقریباً حضرت مفتی رحیم الدین صاحب کے بعد سے 1963 سے لے کر کے آج 2021 اپریل تک آپ نے آخری لمحات تک دارالافتاء جامعہ نظامیہ کے اندر اپنے خدمات انجام دی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیت تھی جن کی نگاہوں میں ان کے بڑے بہت بڑے اور جن کے چھوٹوں کو بھی اپنے جیسا اور اپنے برابر کی طرح سلوک کرتے، کبھی اپنے پڑ پوتے شاگرد کے ساتھ بھی کبھی اس انداز سے، کبھی کوئی بڑے پن سے نہیں، ہنستے مسکراتے شفقت اور ادب کے ساتھ پیش آتے۔ عزیزان گرامی، دکن کی علمیت، روحانیت، سنجیدگی، معتدل مزاجی، ہر ایک کو لے کر چلنا، رواداری، محبتیں، جو الفتیں منبر و محراب سے آج دکن میں نظر آ رہی ہیں، جو دکن مختلف جگہ کے فرقے واریت سے جو بچا ہوا ہے، وہ آپ کا رعب تھا، آپ کا جلال تھا، اور سب سے بڑی خصوصیت جو علماء کے لیے چاہیے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے اس کے رسول کے حکم کو بتانے میں اور اس کو لوگوں کے سامنے لانے میں کسی دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں کھاتے، لمحے بھر کے لیے کوئی خوف اور کسی دباؤ کا شکار ہوئے بغیر آپ برملا حق کا اظہار کرتے، چاہے محفل کتنی ہی بڑی ہو، چاہے سامنے صاحب اقتدار کتنی ہی بڑی شخصیت ہو، اور اس کے ذریعے اپنے قلم اور اپنے فتوے کے ذریعے چاہے کسی بڑے سے بڑے لوگوں کے مفادات کو نقصان ہوتا ہو، لیکن آپ کا قلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نمائندگی کرنے کے لیے، حضور کے احکامات کو بتانے کے لیے رواں دواں رہا۔ کبھی دنیا کی پرواہ نہیں، دنیا والوں کی پرواہ نہیں، پرواہ ہوتی تو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی پوری زندگی کو زبردست کارآمد بنایا، لمحے آخر تک خدمت دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور ایسے اللہ والوں کے اللہ نے صحت بھی سلامت رکھا، لمحے آخر تک نماز پورے ارکان کے ساتھ ادا فرماتے، اور ذہن اتنا یعنی چاق و چوبند کہ آپ آخری لمحات تک دارالافتاء جامعہ نظامیہ میں فتوے تحریر فرماتے اور لوگوں کی اصلاح کرتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضرت قبلہ کا استعمال کیا۔ دنیا والوں کو بعض مرتبہ یہ چیزیں بہت یعنی جب بڑی بڑی خدمات نظر آتے ہیں تو کچھ ایوارڈز بھی ملتے ہیں جو حضرت کی شخصیت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی ذکر کر دوں، صدر جمہوریہ ایوارڈ آپ کو 2014 میں ملا، ایسے ہی 1991 میں آپ کو صدر جمہوریہ ایوارڈ ملا، 2014 میں بھی ملا، پھر اس کے بعد آپ کو تلنگانہ حکومت کی جانب سے آج سے 2-3 سال پہلے بھی وہ آپ کے علمی خدمات کے اوپر آپ کو ایوارڈ ملا۔ یہ دنیا کے ایوارڈ کی طرف کبھی توجہ نہیں فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی للہیت اور آپ کی اپنی یعنی پردہ نشینی کے باوجود بھی آپ کے ان خدمات کو دنیا میں سراہا گیا، اور اس کا حقیقی قدردان تو رب العالمین ہے۔ عزیزان گرامی، آج حضرت مفتی صاحب قبلہ ہم سے پردہ فرما گئے ہیں، اور یہ دور قحط الرجال کا دور ہے، بڑی تیزی سے ہمارے سروں سے ایسی برگزیدہ اور اہم ترین شخصیات گزر رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، کل بروز ہفتہ 27 شعبان المعظم کو ظہر کی نماز کے بعد حضرت قبلہ کی نماز جنازہ اور آخری دیدار انشاءاللہ احاطہ جامع نظامیہ میں کرایا جائے گا، اور پھر نماز جنازہ ہوگی، اور عیدی بازار میں حضرت قطب دکن شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے پہلو میں جو قبرستان ہے وہاں پر آپ کا آخری مکان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں
ایسے عظیم شخصیت کی جنازے اور آپ کی تدفین میں شرکت کا اللہ موقع دے، اور اس جنازے میں شرکت کی وجہ سے رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں سعادتوں سے نوازے، اور حضرت قبلہ کا نعم البدل اللہ جامع نظامیہ کو، دکن کو اور ہم تمام کو آپ کی جیسی سرپرستی والا، اللہ والا، للہیت اور تقوی والی شخصیت اللہ نصیب فرمائے۔ ہم تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر علمی برادری برابر کی تعزیت کی مستحق ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تعزیت گھر والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ حضرت قبلہ کے وصال کے بعد جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ کس کس کو تعزیت کرے، گھر والے تو گھر والے، علماء تو علماء، مفتیان کرام تو مفتیان کرام، عوام الناس، ہر ایک سے ایسے شیر و شکر اور ایسی محبت، ہر ایک یہ سمجھتا کہ میں تعزیت کا صحیح مستحق ہوں۔ اللہ رب العزت اس مصیبت میں ہر ایک کو صبر کا حوصلہ اور اس صبر کے ساتھ ہر ایک کو یعنی اس کا اجر نصیب فرمائے۔ حدیث شریف سماعت فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اس کی تدفین تک رہتا ہے، اگر کوئی صرف نماز پڑھ کے لوٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 1 قیرات ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تدفین تک رہتا ہے تو اسے 2 قیرات۔ فرمایا قیرات کیا ہے؟ فرمایا 1 قیرات 1 احد کے پہاڑ کے اوپر اجر عطا فرمائے گا۔ یہ عام جنازوں میں شریک ہونے کی بات ہے، اور یہ وہ جنازہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری زندگیاں ایک طرف اور حضرت قبلہ کا جنازہ اور ان کی جنازے میں شرکت ہماری نیکیوں میں سب سے عظیم نیکی اللہ شمار کر سکتا ہے۔ رب العالمین ہم تمام کو حضرت قبلہ کے فیوض سے، آپ کی دعاؤں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی دعائیں اور آپ کا سایہ اور روحانی فیوض امت مسلمہ پر تادیر قائم رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔